سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بابا جی، مجھے میرا پیار واپس لوٹا دو۔ وہ مجھ سے میری خوشیاں چھین کر لے جا رہی ہے، مجھ سے میری زندگی چھین کر لے جا رہی ہے۔ بابا جی، خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی۔ بابا جی کو کومل کی حالت پر رحم آ گیا۔ بیٹی، تم ان دونوں کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی؟ نہیں بابا جی، مجھے میرا پیار چاہیے، مجھے میری خوشیاں چاہیے۔ وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، تڑپانا اور جلانا چاہتی ہے۔ بابا جی، مجھے اس کا دلہن والا روپ برداشت نہیں ہوتا، خدا را کچھ کریں۔ بابا جی، کومل کو گرتے آنسوؤں پر ترس آ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایسے تڑپے جیسے بجلی کا کرنٹ انہیں لگ گیا ہو۔ کافی دیر بعد ان کی حالت درست ہوئی تو بولے، جا بیٹی، جا اپنا لے لے پیار اور اسے لے کر دور چلی جا۔ اس بستی سے کہیں دور نکل جا، یہ ساری اسی کی بستی ہے، یہاں اسی کا راج ہے۔ مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں اسے جلا سکوں، صرف اسے جکڑا ہے لیکن خونی زنجیروں سے نہیں، صرف طاقت ختم کی ہے، ہواؤں سے ٹکرانے والی طاقت۔ اگر اب تم اسے ڈسنا بھی چاہو تو ڈس سکتی ہو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ اس نے بھی تم سے زندگی نہیں چھینی تھی۔ بھاگ چلو یہاں سے، میں نے اپنی طاقت آزما لی ہے، جو میرے پاس تھا وہ پڑھ کر پھونک دیا۔ کومل اپنے محبوب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنانے اور کہیں بہت دور لے جانے کے لیے بھاگی۔ ابھی چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ سامنے اسی سپیرے کو دیکھ کر کانپ گئی جس نے اسے قابو کیا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اسے ڈستی ہوئی گزر جائے، لیکن اپنا زہر اس میں نہیں پھیلا سکتی تھی۔ اپنی قسمت پر رونا آ گیا، انہی قدموں واپس لوٹی اور بزرگ کے قدم پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا جی، خدا کے لیے جس طرح جن زادی کی طاقت چھینی ہے اسی طرح واپس کر دیں۔ میں ہار گئی ہوں، اپنے محبوب کا پیار میری قسمت میں ہی نہیں۔ خدا کے لیے بابا جی جلدی کریں ورنہ سبھی کچھ تباہ ہو کر رہ جائے گا، زاہد بکھر جائے گا۔ کومل تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور بزرگ حیران و پریشان تھے کہ یہ لڑکی کتنی احمق ہے، کبھی کچھ کہتی ہے اور کبھی کچھ۔ یہ چاہتی کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی محبوب کو پا لینے کے لیے روتی ہے اور کبھی ہمیشہ کے لیے دور رہنے کے لیے روتی ہے۔ بیٹی بھاگ جا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کومل نے یہ الفاظ سنے تو دوسری طرف بھاگی۔ سپیرے کو خبر بھی نہ ہوئی اور کومل بہت دور نکل گیا۔ دریا کنارے پہنچتے ہی دریا میں کود پڑی اور سیدھی جا کر جزیرے سے لگی۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی جب کرن کے مقام تک پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر آنسو بہا کر رہ گئی۔ زاہد چلائے جا رہا تھا، کرن کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں یکدم مرجھا گئی ہو؟ کیوں حسن کھو دیا؟ کیوں بولتی نہیں؟ کرن، خدا کے لیے اپنے زاہد کا خیال کرو۔ زاہد کی زبانی ایسی باتیں سننے کے بعد کومل تڑپ کر رہ گئی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ بغیر کوئی بات کیے، ریزہ ریزہ وجود کو لیے، ادھوری امیدوں کو لیے، ٹوٹے ارمانوں کے لیے واپس آئی اور دریا میں کود پڑی۔ آنسوؤں کی برسات میں رینگتے ہوئے بزرگ کے پاس آئی، آتے ہی ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ آنکھوں میں تیرے آنسو دیکھ کر بزرگ رہ نہ سکے اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں بابا جی، صرف ایک التجا کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ بابا جی، کرن کو آزاد کر دیں، اس کی طاقت بحال کر دیں۔ کومل کی باتیں سن کر بزرگ کچھ نہ سمجھے، تب یہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کیا منظر دیکھ کر آئی تھی، بزرگ انجان تھے۔ انہوں نے ویسے ہی آنکھیں بند کی، ویسے ہی لرزے اور پسینے میں بھیگ گئے۔ دور سے ہی بین کی آواز کومل کے کانوں سے ٹکرائی تو یہ ہر بات بھول کر ناگن بنے بابا جی کا جواب سنے بغیر رینگنے لگی۔ پھر اس کے بعد سپیرا اسے نچاتا رہا اور یہ ناچتی رہی یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو گئی۔ اچانک سپیرے کی بین کی آواز بند ہو گئی۔ چونکہ کومل بھی بے ہوشی کے عالم میں تھی اس لیے وہ بھی نہ دیکھ سکی۔ بین سپیرے کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑی اور آنکھیں پھاڑے وہ مدہوشی کے عالم میں ایک طرف چلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا کسی کو خبر نہ تھی۔ سپیرے نے اپنی لے کیوں بند کی تھی اور وہ مسلسل ایک طرف کیوں بڑھے جا رہا تھا؟ وہ اچانک ایک مجسمہ بن گیا، نہ ہلتا نہ سانس لیتا، مستی کے عالم میں کھڑا رہا۔ لمحوں میں ہی وہاں کا تمام نقشہ بدل گیا، ہر کام الٹ ہو گیا۔ نڈھال کومل کو بھی ہوش آ گیا، سپیرا بالکل ساکت کھڑا پگھلنے لگا، جسم ہڈیاں بننے لگا۔ کومل ہوش میں آتے ہی دور کھڑے اپنے محبوب کی جلتی آنکھوں کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ ایک خیال آیا کہ ناگن بن کر ان جھاڑیوں میں جا چھپے
اور غائب ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچوں میں الجھی رہی کہ یہ سب کیا ہے۔ زاہد اپنا کام دکھانے کے بعد کومل کے پاس آیا۔ آج پہلی مرتبہ زاہد نے کومل کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ زاہد کومل کا بازو پکڑے بابا کے پاس آنے لگا۔ کومل ابھی تک نہ سمجھ پائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ وہ پوچھ رہی تھی، نہ ہونٹ حرکت میں آ رہے تھے۔ بابا جی، میں کومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی کومل سے سکتہ ٹوٹا، چہرے پر رونق ابھری۔ زاہد جان، ہاں کومل، میں سچ کہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کومل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جسے وہ خواب سمجھتی تھی وہ حقیقت کے روپ میں سامنے آ گیا۔ کرن نے ایسا کرنے کی اجازت کیسے دے ڈالی؟ بمشکل کومل نے یہ زبان سے الفاظ ادا کیے۔ آپ تو اس سے شادی کرنے والے تھے، اسے دلہن کے روپ میں آپ کے پہلو میں بیٹھی میں نے خود دیکھا ہے۔ زاہد نے کہا، کومل تمہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے گا، تم شادی کے لیے ہاں کرو۔ زاہد جان، کرن کہاں ہے؟ کومل نے پوچھا۔ اس سے بھی ملواتا ہوں، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، لیکن تم ہاں تو کرو۔ ہاں ہاں ہاں۔ بابا جی یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ وہاں چند ایک مرد بھی آ گئے جو ان دونوں کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ ان سب کی موجودگی میں بزرگ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ بچھڑے ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ کومل آج بہت خوش تھی، بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ دلہن بننے کے بعد بھی اسے سب خواب دکھائی دے رہا تھا۔ کومل جلدی سے جزیرے کی طرف بھاگو، وہاں کرن ہم دونوں کا انتظار کر رہی ہے، ہم دونوں کی راہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ دو پرانے چاہنے والے ایک نئے جوڑے کی صورت میں انہی ویرانوں میں بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے آئے، اور ایک عرصے بعد کومل کا سہارا لے کر زاہد نے دریا کو عبور کیا۔ جزیرے میں انہوں نے اپنا قدم رکھا تو ہر طرف خوشبوؤں اور مہکتے نظاروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ گلاب کی پنکھڑیاں اڑ اڑ کر ان کے جسموں پر پھیل رہی تھیں۔ یہ ویرانہ ایک حسین خوابگاہ اور سیرگاہ بن چکا تھا۔ جب اس مقام تک گئے جہاں کرن دلہن کے روپ میں اس کے محبوب کے پہلو میں بیٹھی تھی، وہاں کا منظر دیکھ کر کومل کانپ کر رہ گئی۔ کرن کو پہچان بھی نہ سکی، پیلا زرد رنگ، بکھرے بال، اور حالت ایسی جیسے اسے بری طرح سے زد و کوب کیا گیا ہو، جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کرن پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے ان دونوں کے قریب ہوئی۔ آپ دونوں کو ہمیشہ کا ملاپ مبارک ہو۔ میں بہت خوش ہوں۔ کومل، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں بہت صدمے دیے، بہت دکھ دیے۔ میں بھول بیٹھی تھی کہ میں بھی کسی کے شکنجے میں آ سکتی ہوں، میں بھی کسی کی پکڑ میں آ سکتی ہوں۔ کومل، کسی نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کومل نے کرن کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، صرف آنکھوں میں آنسو بھرے روئے جا رہی تھی، پھر انہی الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ دریا میں کودی اور جلد ہی دوسرے کنارے جا لگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایسے بھاگنے لگی جیسے اس کے پیچھے دشمنوں کے لشکر آ رہے ہوں۔ اس کا رخ بزرگ کے ڈیرے کی طرف تھا۔ بزرگ کے پاس پہنچتے ہی ان کے قدموں میں جا گری، ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ بابا جی، خدا کے واسطے اسے آزاد کر دیں، میری مراد پوری ہو گئی ہے، میں نے اپنے پیار کو پا لیا ہے، اب یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ کومل ہاتھ باندھے روئے جا رہی تھی۔ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر پھونکنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹی، تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، خدا تیری جھولی مسکراہٹوں، مسرتوں اور چاہتوں سے ہمیشہ بھری رکھے۔ اس بات کے فوراً بعد زاہد اور کرن ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کومل کے معصوم چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کومل بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد چہک رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی اپنے شہزادے کے پاس گئی، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ایک نظر کرن کی طرف دیکھا جس پر پوری طرح حسن بکھر چکا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے خوبصورت گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ کرن، کہتی ہو تو میں ابھی بھی تم دونوں کے درمیان سے ہٹ جاتی ہوں۔ مجھے جدائی کے صدمے جھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے، انتظار کی عادت پڑ گئی ہے۔ کومل کی اس بات پر کرن نے کومل کے گال تھپ تھپائے۔ پگلی، اگر میں خوش نہ ہوتی تو یہ محفلیں کیوں جمتی، یہ ناچ گانا یہاں پر کیوں ہوتا؟ کومل، تم تو پیار کا مطلب اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ پیار بڑی عجیب چیز ہے، سبھی کچھ لوٹ لیتا ہے، سوچوں خیالوں پر بھی قبضہ جما لیتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے مگر پھر بھی مسکراتا رہتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کرن بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہے لگانے لگی۔ کتنے مرجھائے ہوئے تھے یہ گونجنے والے کہے، کتنا دکھ تھا ان کہوں میں۔ کومل اسے دیکھ رہی تھی، پھیکے کہوں میں کرن کے ان آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی جن میں جدائی کی تڑپ تھی۔ تب آگے بڑھ کر کومل نے اس کا ہاتھ پکڑا، ویرانے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔
کرن تم نے اپنا پیار میرے حوالے کر کے مجھ پر بہت بڑی نیکی کی ہے، ایک نیکی اور کر دو، صرف ایک نیکی۔ ہاں کومل بولو، میں آج سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، جو مانگو گی مل جائے گا، جو چاہو گی پالو گی۔ کرن کی اس بات پر کومل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی، اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور کرن کا ہاتھ زاہد کے ہاتھ میں دے کر اپنے ہاتھ دونوں کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ کرن ہم تینوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وعدہ کرو کہ تم بھی زاہد کو اپنا لو گی، اپنے پیار کو اپنا لو گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی کرن چونک گئی۔ ہاں کرن، خدا کے لیے انکار نہ کرنا، ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جدائیوں کے زخم اب جھیلے نہیں جاتے۔ زاہد اور کرن دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کومل کیا کہہ رہی ہے۔ کومل کی بات پر کرن مسکرائی، تینوں نے ایک ساتھ رہنے کی حامی بھر لی، اور یوں خاموش سناٹے میں ایک مرتبہ پھر مہک ابھرنے لگی۔ کرن نے اس خوشی میں ناچنا شروع کر دیا اور وہ خوب ناچی، خوب ناچی۔ زاہد کبھی ناچتی ہوئی کرن کو دیکھتا اور کبھی پاس بیٹھی کومل کو، لہٰذا دوسرے دن کرن بھی زاہد کی بن گئی اور دونوں کو لے اڑی۔ اس جزیرے میں قدم رکھا، لیکن یہاں جزیرے میں آتے ہی ان سب کو ایک ایسے طوفان نے جکڑ لیا جس کے سامنے تینوں ہی بے بس ہو گئے۔ تینوں کے ہی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، نہ زاہد کی جلتی آنکھیں اپنا جادو جگا سکیں، نہ طاقتور طوفانوں سے ٹکرانے والی، زمانے سے ٹکرانے والی اس کا مقابلہ کر سکی، اور نہ ہی دریاؤں کے پانیوں کو چیرنے والی کومل اپنے اندر کے زہر کو اگل سکی۔ یہ تینوں ہی بے بس، سہمے ہوئے، مرجھائے ہوئے کھڑے تھے، اور موت جیسے ان تینوں کے سروں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے جزیرے میں ایک سیاہ رنگت والی اور الجھے بالوں والی ایک چڑیل منہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولتی تو آگ کے شعلے جزیرے میں پھیل جاتے، کہے لگاتی تو دھرتی کانپ جاتی، کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس قدر دراز قد تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے سامنے یہ چیونٹیاں ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ میں ہی ان تینوں کو اٹھا لیا اور دریا میں چلنے لگی۔ گہرے دریا کا پانی اس چڑیل کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچ پایا۔ رات کے سیاہ سناٹے میں وہ گاؤں کے قبرستان میں لے آئی اور ان تینوں کو وہیں لا پھینکا۔ آقا، یہ غلام حاضر ہے، اور جنہیں آپ نے طلب کیا ہے آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی بھیانک کہے بلند ہونے لگے، آگ کے شعلے ابھرنے لگے۔ سیاہ رنگت والا ایک بزرگ وہاں بیٹھا تھا، اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں، ہلتی زبان کو روکا اور کہا کہ تم جاؤ۔ اس بات کے ساتھ ہی ایک زلزلہ آیا، زمین پٹی اور وہ بلا اس میں گھس گئی۔ جے ہو کالی دیوی کی، جے ہو۔ سیاہ رنگت والے بزرگ کے قریب کھڑے ایک اسی جیسی شکل والے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، نمبردار صاحب، آپ سے کہا تھا نا کہ میرے گرو بابا کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ آپ کی رانی میں گھسے ہوئے جنات کو لمحوں میں نکال دیں گے، مجسمے اور بڑی بڑی بلاؤں پر قابو پا لیں گے۔ دیکھ لیا گرو کی طاقت کو؟ گرو بابا کا چیلا جاگیرداروں اور نمبروں داروں کے سامنے گرو بابا کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ یہ وہی گرو بابا تھا جن کو لینے کے لیے یہ چیلا کافی عرصے پہلے گیا تھا، اور آج ہی واپس آیا تھا۔ نمبردار نے تمام کہانی انہیں سنا دی۔ گرو بابا، پہچان لیا ہے ان تینوں حرامزادوں کو؟ جاگیردار حیات نے آگے بڑھ کر زاہد کے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا، ایک ایک مرنے والے کا بدلہ لوں گا میں ان سے۔ اتنا کہتے ہی اس نے زاہد پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ گرو بابا، ان تینوں کو باندھ دو، ان کو گولیوں سے ختم نہیں کرنا، چھری چاقو سے ان کے جسموں کو کاٹنا ہے، بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈالنی ہے۔ گاؤں میں اعلان کروا دو، صبح ہر کسی کے سامنے اس کے جسم کی بوٹیاں کرنی ہیں۔ قریب کھڑے ملازم حکم سنتے ہی گاؤں آ گئے اور اعلانات کرنے لگے۔ گاؤں میں جشن منایا جانے لگا۔ کرن کی طرف دیکھ کر وہ بولا، یہ وہی حسینہ ہے نا جو اس حرامزادے کے مجسمے کے ارد گرد رقص کیا کرتی تھی، اپنے آپ پر حسن لادے کہہ لگاتی تھی، اس کی حفاظت کرتی تھی، عاشق بنی ہوئی تھی نا اس کی۔ میں سب اس کی عاشقی مشوقی نکال دوں گا۔ پھر زاہد کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ حرامزادے، تو مجھ سے موت مانگے گا لیکن تجھے موت نہیں ملے گی، میں تیری ان آنکھوں کو آگ لگا دوں گا۔ ساتھ ہی کہے گونجنے لگے۔ ملازم آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے سامنے کھڑے مجرموں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے، وہاب، تجھے تو یہ حسینہ اچھی لگتی تھی نا، تیرا اس پر دل آ گیا تھا، لے جا اسے کسی ویرانے میں اور ایسا سلوک کر کے اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ مجھے تو اس کمین زاہد سے حساب لینا ہے، جس طرح سے اس کی بہنوں کو مارا ہے اسی طرح اس کو بھی ماروں گا۔ ذلیل کمینوں، اپنی زندگی کی گھڑیاں، لمحات اپنی انگلیوں پر گننا شروع کر دو۔ خدا کے سامنے رو کہ رات لمبی ہو جائے، کبھی نہ ختم ہو، کیونکہ رات ختم ہو گئی تو یقینی بات ہے کہ صبح ہوگی، اور جب صبح ہوگی تو پھر تم نہ رہو گے۔
जागीरदार हयात की इस बात पर कब्रिस्तान में कह कहे गूंजने लगे। इलमदीन, तुम क्यों खामोश खड़े हो? तू भी अपने इल्म का जादू दिखा। इलमदीन हयात साहब की बात सुनते ही बीन बजाने लगा तो करीब खड़ी कोमल तड़पने लगी। उसका खूबसूरत जिस्म थिरकने लगा और वो नाचने लगी, कभी नागिन बनती और कभी दोशीजा। इलमदीन, रुको रुको। एक अजीब मंजर देखकर सभी चौंक गए। इलमदीन ने बीन बजाना बंद कर दी। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तेरी इस बीन ने, मान गया हूं तुम्हें। हयात साहब कोमल के करीब हुए, उसके बालों को पकड़कर झंझोड़ा। अच्छा, तो तू ये चीज है? कितना भयानक है तेरे हुस्न के पीछे छुपा हुआ ये रूप। तूने तो हैरान कर दिया हमें। साथ ही जागीरदार गरजा, बोल, तूने निकाली थी ना मुराद साहब की आंखें, तूने छीनी थी ना उसकी आंखों की रोशनी, तूने किया था ना उसे अंधा। बता किस किस को और डसा है तूने नागिन बनकर। सांपों और नागों की फौजें लेकर तू ही आती थी ना गांव में। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। साथ ही जागीरदार ने कह कहे लगाने शुरू कर दिए। जागीरदार, अच्छा किया तूने हमें पहचान लिया। जिस तरह तेरे खानदान को डसा है, उसी तरह अब सबसे पहले तू मेरा शिकार होगा। बहुत चीख लिया है तूने, बहुत बोल लिया। तू क्या समझता है कि हम मौत से डरते हैं? ये तेरी भूल है। तू अपनी जिंदगी के लम्हे गिन, अगर हम बच गए तो फिर तुम लोग नहीं बचोगे। उसकी बातें सुनकर जागीरदार हयात की आंखों में खून उतर आया। इतने बड़े मजमे में उसे ललकारा गया था, उसकी इज्जत और नामूस खाक में मिलाई गई थी। उसने कोमल के हसीन चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे जाहिद तड़प कर रह गया। किरण की आंखें भीग गईं। कहने लगा, तू जिंदा बचेगी तो गांव वालों तक पहुंचेगी ना? और ये तेरा महबूब जानती है कौन है? कम्मी कमीन है। ये कहकर वो बंधे हुए रस्सियों में जकड़े हुए जाहिद पर झपटा और अपनी उंगलियों के नाखून उसकी आंखों में धंसाने लगा। खोल जलील इंसान, आंखें खोल। लेकिन जाहिद ने अपनी आंखें न खोलीं। जागीरदार ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और वहशियों की तरह जाहिद पर बरस पड़ा। खोल जलील इंसान, आंखें खोल। हयात के साथ साथ वहाब और जवाद भी मिल गए। उन्होंने जाहिद को जख्मी कर डाला और चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन उसने आंखें ना खोलीं। ये देखकर किरण भी तड़प उठी। बस करो जालिमों, बस करो। अपने इस गुरु से कहो कि सिर्फ चंद लम्हों के लिए मुझे अपने इल्म से आज़ाद करे। तूफान बन जाऊंगी, तुम्हारे गांव का नामो निशान तक मिटा दूंगी। गुरु कहने लगा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए छोड़ दूं? वाह, क्या खूब बात कही है। अरे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बड़ी मुश्किल से काबू किया है और तू कहती है कि छोड़ दूं? वाह गुरु बाबा वाह, जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। नंबरदार जवाद बोला, भाई हयात, आज जश्न यहाँ ही मनाते हैं। देखा नहीं आपने ये नागिन कितना प्यारा नाचती है। ये कहकर उन्होंने इल्मदीन को कहा कि दिखाओ इल्मदीन अपनी इस छोटी सी बीन का कमाल। आज हम इसके थिरकते जिस्म को देखना चाहते हैं। जाओ गांव से जाकर घुंघरू लाओ। आज ये हमारे सामने नाचेगी और गुरु बाबा, तुम भी इस शहजादी को नचाओ, ये भी हसीना है। आज यहीं पर जश्न होंगे। इनको इतना नचाओ कि ये निढाल होकर यहीं पर मर जाएं, और सुबह हम इनके जिस्म का बोटी का एक एक हिस्सा गांव के हर घर में भेजेंगे। इतने में मिठाइयाँ भी आ गईं, घुंघरू भी आ गए, छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ भी आ गईं। जागीरदार वहाब छुरी पकड़े जाहिद की तरफ बढ़ा के अभी इसकी दोनों आंखें निकाल दे, लेकिन हयात ने उसे रोका कि नहीं, इसे अभी रक्स देखने दो। इसे भी अपनी महबूबाओं का नाच देखने दो। बांध दो इनके पाँव में घुंघरू और इल्मदीन बजाओ बीन, नचाओ नागिन को। फिर उसके बाद उन दोनों शहजादियों के पाँव में घुंघरू बांधे गए। सपेरा बीन पकड़े खड़ा हो गया। उस मजमे में सभी के कह कहे गूंजने लगे। इल्मदीन से जब बीन बजाने के लिए कहा गया तो वो कैसे नचाता कोमल को, क्योंकि वो तो खुद जाहिद की आतिशी आंखों की लपेट में आ चुका था। चमकती आंखों ने उसे मदहोश कर दिया था। आंखें पथरा गईं और चलते चलते जाहिद की नजरों के सामने खड़ा हो गया। जाहिद खुद जख्मी था, खून में भीगा था, सर भी फटा हुआ था। इतने शदीद दर्द के बावजूद भी जाहिद ने खुद को होश में रखा और अपने वजूद को अपन गिरफ्त में रखकर और अपनी आंखों का जादू चला दिया। ये मंजर देखते ही सभी लोग चौंक गए। जागीरदार अपनी बंदूक पर हाथ रखने ही वाला था कि कोमल चीखी। उसके चीखते ही झाड़ियों, कब्रिस्तानों में छुपे सांपों और नागों ने उस भरे मजमे पर हमला कर दिया। हर तरफ सांप ही सांप दिखाई देने लगे। लम्हों में ये सुहानी महफिल खत्म हो गई। खौफो हरास फैल गया, अफरा तफरी बर्पा हो गई। कोमल फुंकारने लगी। सपेरे को जलाने के बाद, पिघलाने के बाद जाहिद की आतिशी आंखें गुरु बाबा पर पड़ गईं। इस मंजर से गुरु बाबा भी कांप कर रह गया। उसने शायद जाहिद को मामूली इंसान समझ रखा था, शायद आम सा लड़का। उसे क्या खबर थी कि उसकी तपती और जलती आंखें जिस्मों को पिघला देती हैं।
جلتی آنکھوں کی لپیٹ میں آتے ہی گرو بابا کی بھی ہلتی ہوئی زبان لڑکھڑانے لگی، اسے بھی سر پر رینگتی ہوئی موت دکھائی دی۔ اسی لمحے اسے خدا یاد آ گیا، شیطانوں کو بھول کر خدا تعالیٰ کے واسطے دینے لگا، خدا کے لیے مجھے نہ مارو، میرا سارا علم لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہی تمام جنات، چڑیلوں، مردوں کو اپنے علم سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میری جان بخشی کر دو۔ گرو بابا منت سماجت کرتا رہا، جسم موت کے ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن زاہد کی آتشی آنکھوں کی لپیٹ سے وہ نہ بچ سکا اور بھاگ بھی نہ سکا۔ کرن بھی آزاد ہو گئی۔ گرو بابا نے جنات کو اپنے علم سے سبھی کو آزاد کر دیا تھا۔ زنجیروں میں جکڑی کرن آزادی پاتے ہی طوفان بن گئی۔ گرو بابا کا چیلا یہ دیکھ کر ایک درخت کو دونوں ہاتھوں میں لیے کھڑا ہو گیا۔ رحم کرو مجھے، نہ مارو نہ مارو۔ کومل کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ چیلا کانپتے اور بھیگتے جسم کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اور کرن ایک طوفان کی شکل میں گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں میں چیخو پکار ایسے تھی جیسے قیامت کا سما ہو، جیسے گاؤں کی گلیاں انسانی خون سے سرخ ہو رہی ہوں۔ گرتے مکانوں کی آوازیں دور دراز تک سنائی دے رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے تمام جنات نے گاؤں پر حملہ کر دیا ہو۔ اپنی معصوم صورت کے ساتھ کرن کومل کے قریب آ گئی، اور کومل جو ابھی تک بفری ہوئی تھی، بار بار وہ منظر نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا جب اس کے محبوب پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا تھا، اور یہ سب اس چیلے کی وجہ سے ہوا تھا جو گرو بابا کو لے کر یہاں آیا تھا۔ کومل نے جھپٹنے کے سے انداز میں اپنے زہریلے دانت چیلے کی گردن میں ٹھوس دیے۔ وہ تڑپا لیکن چیخ نہ سکا۔ زاہد بھی گرو بابا کو اپنی نظروں کا نشانہ بنانے کے بعد ان کے پاس آ گیا۔ مار کٹائی سے اس کا چہرہ خون سے سرخ تھا۔ وہ تینوں ہی انتقام بنے کھڑے تھے۔ کرن زندہ سلامت انسانوں کے جسم سے گوشت اتارنے میں مصروف تھی، اور زاہد جلتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تڑپے جا رہا تھا۔ جب اس کا جسم جھلسنے لگا، پگھلنے لگا، تو کومل نے بھی اپنے زہریلے دانت باہر نکال لیے۔ کرن نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے محبوب سمیت ان سب کو لے اڑی۔ لمحوں میں ہی یہ تینوں ایک بارونق شہر میں تھے۔ سڑک کنارے بیٹھے تھے۔ شدید درد کے باوجود بھی زاہد شہر کی جلتی ہوئی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ اس کے نانا کا شہر تو نہیں، اور کومل اور کرن اس کے جسم پر لگے ہوئے زخموں سے رسنے والے خون کو اپنے اپنے دوپٹوں سے صاف کرنے میں مصروف تھیں۔ دو شہزادیوں کے درمیان بیٹھا زاہد فخر محسوس کر رہا تھا۔ لوگوں کے سڑک پر چلتے چلتے قدم خود بخود رک رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہی ایک سفید لمبی سی گاڑی کے بریک چرچرائے۔ چند گز آگے جا کر رکنے والی یہ گاڑی بیک ہوتے ہوئے دوبارہ ان حسین شہزادیوں کے سامنے رک گئی۔ تین لمبی لمبی مونچھوں والے، چوڑے چوڑے چہروں والوں کو موٹی موٹی شیطانی آنکھیں انہیں گھورنے لگیں۔ ایسا حسن انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تینوں ہی آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ان کو حسن کو روند ڈالنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تبھی ایک شخص گاڑی سے باہر نکلا، ان کے قریب آتے ہی بولا، توبہ توبہ، یہ لڑکا تو بری طرح زخمی ہے، لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ شہر کے لوگ بھی کتنے بے حس ہو گئے ہیں، چلو اسے ہسپتال لے چلیں۔ چلو نوجوان، اٹھو، گاڑی میں بیٹھو، تجھے ہسپتال پہنچا دیتے ہیں، تمہارا علاج کروائیں اور مرہم پٹی بھی کروائیں۔ پھر اس کے بعد شہزادیوں کی طرف دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مخاطب ہوا، چلو آپ بھی بیٹھیں، غصہ نہ کرنا، یہ شہر والے خود غرض ہیں اور لاپرواہ ہیں۔ حسین شہزادیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں سوچا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی ہے، بیچاری لاوارسوں کی طرح سڑک کنارے بیٹھی ہیں، کسی نے بھی مدد نہیں کی، اور یہ دونوں شہزادیاں اپنے محبوب کے جسم پر چوٹوں کے نشان دیکھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ زاہد اس شخص کی باتوں میں آ گیا، ان لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھا، تبھی تو اپنی شہزادیوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کومل کرن نے اپنے محبوب کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور چلنے لگیں، تو پاؤں میں بندھے گھنگروؤں کی آوازیں ایسے گونجی جیسے اس سڑک کے کنارے دل فریب نظارے ہوں۔ ان کے ہر قدم پر گھنگرو چھنکتے جو ان شیطانوں کے دلوں میں جا لگتے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی روشنیوں کے شہر میں گھومنے لگی۔ بار بار ان کی نظریں ان دونوں حسیناؤں پر پڑتیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کے حسن کے پیچھے کتنا بھیانک روپ پوشیدہ ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ طوفان برپا کرنے والی، زہر اگلنے والی حسینائیں ہیں، تو شاید ان کے مسکراتے ہوئے ہونٹ کانپتے اور لرزتے۔ وہ تو مست تھے اپنے ان شیطانی خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ چلتے چلتے گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ ہارن دینے پر گیٹ کھلا اور سیدھا لان میں جا کر رکی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک مونچھوں والا بولا، جاؤ جلدی سے ڈاکٹروں کو بلا لاؤ، یہاں آرام سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔
ساتھ ہی وہ زاہد کو عزت سے لے کر ایک کمرے میں گئے اور بیڈ پر لٹاتے ہی باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا اور باہر جا کر کہے لگانا شروع کیے تو کرن اور کومل ان کے دلوں میں اٹھنے والے شیطانی فعل کو بھانپ گئیں، لیکن وہ نہ تو کمزور تھیں اور نہ ہی ان درندوں سے مات کھانے والی تھیں۔ ان کو ہنستا دیکھ کر کرن بھی کہے لگانے لگی۔ اس کے منہ سے گونجنے والے یہ کہے بھیانک ہوتے گئے۔ چند لمحے پہلے دلوں میں شیطانی خیالات کو ہوا دینے والے تینوں بدماشوں کے چہرے خوف اور ڈر سے لٹک گئے، جسم کانپنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے دو شہزادیاں یہ حسینائیں اور پریاں نہیں تھیں، بلکہ ایک سیاہ ناگن تھی اور دوسری بھیانک چہرے والی لمبی دانتوں والی، جس نے دونوں بدماشوں کو ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا، جبکہ تیسرا بھاگنے والا تھا کہ کومل نے چھلانگ لگا کر اس کی گردن بھی دبوچ لی اور اپنے زہریلے دانت گردن میں پیوست کر دیے۔ اتنی دیر میں لیٹے ہوئے زاہد نے اٹھ کر اس شخص کو بالوں سے پکڑا، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کی طرف کیا اور گھورنے لگا۔ کرن زندہ سلامت آدمی کی کھال کھینچنے لگی، دوسرا زاہد کی آنکھوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ چوکیدار اور گھر کا نوکر یہ منظر دیکھ کر اپنے کمرے میں گھسا، اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ انہیں ختم کرتے ہی زاہد بولا، کرن یہاں سے نکل چلو۔ ان کے منہ سے نکلنے والی چیخوں کی آوازیں دوسری کوٹھیوں والوں نے سن لی ہیں۔ کرن زاہد کی بات سمجھ گئی اور کومل اور زاہد کو لے اڑی اور شہر کے ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کھنڈرات میں جا ڈیرا لگایا۔ کومل کو یہاں پر بھی سکون نہ ملا۔ جاگیردار حیات والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے محبوب کے حسین چہرے کو اس ظالم نے ہی تراشا تھا، خون خوار کیا تھا۔ وہ بھلا یہ منظر کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت تھی کہ اس کے محبوب کو بری نظر سے دیکھتا؟ کومل ایک کونے میں بیٹھی انتقام کی آگ میں جلتی رہی، تڑپتی رہی۔ محبوب کے چہرے پر زخموں کے نشان اس کے انتقام کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ وہ اٹھی، اپنے لیٹے ہوئے محبوب کے پاس آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے شاید سو رہا تھا۔ کومل نے پہلے اپنے محبوب اپنے سرتاج کے پاؤں کو چوما چاٹا، پھر چہرے کے قریب آئی، روتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی اور زیر لب بولتی رہی، میرے محبوب، میری جان، میرے سرتاج، میں جا رہی ہوں ان ظالموں کی بستی میں۔ میری جان، آپ کا بدلہ لینے جا رہی ہوں۔ جب تک انہیں ختم نہ کر لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اور پھر کرن کے پاس آئی اور زیر لب کہا کہ کرن، میرے محبوب کا خیال رکھنا، میں جلد واپس آؤں گی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی کھنڈرات سے باہر آ گئی۔ جب تک رات کا اندھیرا پھیلا رہا وہ بھاگتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو ناگن بنے رینگنے لگی۔ 20-25 میل کا سفر معمولی سفر نہیں تھا۔ چھپتی چھپاتی دن بھر رینگتی رہی۔ انتقامی آگ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ محبوب کے حسین چہرے پر لگے ہوئے خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ نہ اسے بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کی، نہ تھکاوٹ کی، بس دماغ پر انتقام سوار تھا۔ کرن، کومل کہاں ہے؟ زاہد نے صبح سویرے ہی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے قریب کومل کو نہ پا کر پوچھا۔ جان ادھر ہی کہیں چھپی بیٹھی ہوگی، میری طرح آپ کے چہروں پر لگے زخموں کو وہ بھی برداشت نہیں کر پائی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، کیونکہ وہ ان دونوں کی وفاداریوں کو دیکھ کر سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ قسمت اس پر اس قدر مہربان ہو جائے گی۔ کرن، بلاؤ اسے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، سوئی بھی ہے یا روتی ہی رہی ہے۔ کرن اٹھی اور کھنڈرات کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کومل نہ ملی۔ سرتاج، ایک ایک کونا چھان مارا ہے، کومل کہیں دکھائی نہیں دی، نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ کرن، خدا کے لیے اسے تلاش کرو، ڈھونڈو اسے کہاں چلی گئی ہے۔ ہمیں چھوڑ کر اس کوٹھی میں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہیں گئی ہو۔ کرن کوٹھی میں گئی اور وہاں کا منظر دیکھنے کے بعد واپس آئی۔ سرتاج وہاں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، سیاہ وردیوں والے ہیں جنہیں مارا ہے، ان کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ شہری لوگوں کی رنگت واقعی اڑی ہوئی تھی۔ جو بھی ان تینوں لاشوں کو دیکھتا خوف اور ڈر سے بھاگ پڑتا۔ ادھر زاہد بھی کومل کی جدائی میں رو رہا تھا، کھنڈرات کے کونے کونے میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ کرن بھی ہوا کا ایک بھنور بنی ہوئی ویرانوں میں گھوم رہی تھی اور اپنی مخلوق کو بھی کومل کی تلاش میں ساتھ ملا لیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی بھنور ویرانوں میں گاؤں کے ارد گرد بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے، لیکن کومل جاگیردار حیات کو ختم کرنے کی غرض سے گاؤں کے قریب چھپی ہوئی تھی۔ رات دن چلنے سے تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کر رہی تھی۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر کرن واپس کھنڈرات آئی اور زاہد کو بتایا کہ اس کا کہیں علم نہیں۔ کرن، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہتی تھی کہ زاہد جان، میں تمہارے بنا اکیلی نہیں رہ سکتی، اب کیوں چھوڑ گئی ہے؟ مجھے اب کیوں جدائی دے گئی؟ زاہد کی باتیں سن کر کرن بھی رو دی، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ کومل کا معصوم چہرہ اس کے سامنے آ گیا، اس کی جدائی سے وہ بھی آدھی رہ گئی تھی، کیونکہ ان تینوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ زاہد اور کرن نے دوبارہ سے تلاش کرنا شروع کر دیا۔
जाहिद तलाश करते करते बोले जा रहा था कि खंडरात से बाहर सड़क पर गाड़ी के ब्रेक चीखे। उसमें बैठा हुआ जागीरदार वहाब खंडरात में उन्हें घूरने लगा। शहर में कत्ल के चर्चे तो वो सुन ही चुका था और जान गया था कि ये कत्ल उन तीनों ने ही किए हैं, क्योंकि उनकी मौत पर उनकी निशानियां जाहिर थीं। कई अमवात ऐसी ही गांव में देख चुका था। उन्हें देखते ही उसका खून खोलने लगा, आंखों में खून उतर आया। अभी हाथ बंदूक तक पहुंचा भी ना था कि किरण ने उसे देख लिया और पहचान लिया। वो गाड़ी भगाते दूर निकल गया, सीधा अपने दोस्त अकबर जान के पास चला गया, जो वर्दी पहने थाने के लॉन में चक्कर लगा रहा था। अपने दोस्त जागीरदार वहाब को देखते ही वो उससे चिमट गया, लेकिन जागीरदार वहाब का चेहरा खौफ के पसीने से भीगा हुआ था। इंस्पेक्टर अकबर जान उसे लेकर कमरे में आया। वहाब, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम काफी खौफजदा हो और डरे डरे हो। कोई दुश्मन है तुम्हारे पीछे? हाँ हाँ इंस्पेक्टर अकबर जान, तुमने ठीक कहा। मेरी जान खतरे में है। ऐसे लगता है जैसे अभी कोई मेरी गर्दन उड़ा देगा, अभी खत्म कर देगा। वहाब साहब, हौसला रखें, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तुम दुश्मन की बात करते हो। इंस्पेक्टर, तुमने सुना है शहर में 3 कत्ल हुए हैं। एक जलकर हड्डियों का ढांचा बना है, दूसरे के मुंह से जहरीली झाग बही है, और तीसरे के जिस्म का गोश्त जगह जगह से कटा हुआ है। वहाब ने डरते डरते लहजे में कहा। वहाब साहब, सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी है। उन तीनों की लाशों को अस्पताल छोड़ कर आया हूँ। उनके मुलाजिम को बिठाया हुआ है, उस पर सख्ता तारी है। होश में आता है तो कातिलों का पता मालूम होगा। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ उनके कातिलों को। अभी वहाब ने इतने अल्फाज ही कहे थे कि उसे कमरे से कह कहूँ की आवाजें सुनाई देने लगीं। कमरे में गूंजने वाले उन कह कहूँ की आवाजें सुनकर जागीरदार वहाब कांप कर रह गया और लरस गया। इंस्पेक्टर, सुन रहे हो इन कह कहूँ की आवाजें? कैसी आवाजें? वहाब, होश में तो हो? इंस्पेक्टर ने उसे झंझोड़ डाला। तुम कातलों के बारे में बता रहे थे, बताओ कहाँ छुपे हैं। लेकिन वहाब उसकी बात का जवाब कैसे देता? कमरे के एक कोने में खड़ी किरण को मौत के फरिश्ते के रूप में देखकर वो कैसे बोल पाता? किरण मुसलसल हंस रही थी। इंस्पेक्टर, वो देखो, वो सामने बैठी है, कह कह लगा रही है। इंस्पेक्टर अकबर जान वहाब की बहकी बहकी बातें सुनकर खुद भी परेशान हो गया था, और हाथ में पकड़े हुए शरबत के गिलास का तमाम शरबत उसके मुंह पर फेंक दिया। वहाब साहब, होश करो, बताओ कहाँ है कातिल? लेकिन वहाब उस कोने की तरफ खौफजदा नजरों से देखे जा रहा था, जहां किरण खड़ी कह कहे लगाने में मसरूफ थी। बोलो जागीरदार, ये इंस्पेक्टर तुमसे कातलों के बारे में पूछ रहा है। साथ ही किरण ने एक जोरदार कहकहा लगाया और गरजी, अगर तुमने अपनी जबान खोली, कुछ बताने की हिम्मत की तो काट दूंगी तेरी जबान। जागीरदार वहाब जानता था कि यह सिर्फ धमकी नहीं, ऐसा हो सकता है किरण ये सब कुछ कर सकती है। तुम लोगों ने मेरे महबूब का गुलशन उजाड़ा है, एक एक को खत्म कर दूंगी। ऐसा इंतकाम लूंगी कि याद रखोगे। तुम खुद को जागीरदार समझते हो? गलत समझते हो। इस जागीर का एक ही खालिक है, सिर्फ ऊपर वाला, आसमानों की बुलंदियों पर बैठा फैसले करने वाला खुदा। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि तुम्हें मौत किस तरह दी जाए। जल कर मरना है, कट कर मरना है, या लुट कर मरना है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। ये कहकर किरण गायब हो गई, और वहाब अभी तक लरज रहा था, कांप रहा था। किरण की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। जागीरदार वहाब, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने उसे झंझोड़ा। इंस्पेक्टर, मुझे जागीरदार ना कहना, वहाब ने कांपते हुए उड़ी हुई रंगत के साथ कहा। अच्छा अच्छा वहाब साहब, कौन है कातिल, बताओ। लेकिन वहाब कुछ ना बोला। इंस्पेक्टर, शहर में 2 शहजादियां और एक लड़का नया आया है, वो ही कातिल हैं। ये अल्फाज कहने के साथ ही मुलाजिम की जबान पर लगा हुआ कुफल खुल गया और जबान चलने लगी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये साहब सच कहते हैं। 2 शहजादियां कोठी में आई थी, उनके चेहरों पर लाजवाब हुस्न था। उनके साथ एक नौजवान लड़का था। तीनों ने उन हसीनाओं से छेड़खानी शुरू की ही थी कि उन्होंने अपनी शक्लें बदल डालीं। एक बला बन गई, दूसरी नागिन, और वो लड़का इंस्पेक्टर साहब, उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मुझे भी खौफ आने लगा। मैं छुप कर बैठ गया। उसने एक शख्स को जला डाला और उसके जिस्म का चमड़ा हड्डियों से अलहदा होकर जमीन पर गिरने लगा। इंस्पेक्टर ये कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो गया। वहाब, बताओ कहाँ हैं ये तीनों भयानक सूरतों वाले कातिल? मुझे सिर्फ जगह बता दो। इंस्पेक्टर जज्बाती हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर, वो खंडरात में हैं, मैं उन्हें वहां देख कर आया हूँ। जागीरदार वहाब बोला, और शाम होते ही खंडरात के इर्द गिर्द गाड़ियां जमा होने लगीं। ये मंजर देखकर जाहिद के चेहरे पर अभी खौफ फैला ही था कि किरण उसे लेकर गायब हो गई। उन लोगों ने खंडरात का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां से कुछ न मिला। इधर दूसरी तरफ रात गहरी से गहरी हो रही थी।
کومل چھپی ہوئی باہر نکلی اور گاؤں میں چھائے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر گاؤں میں داخل ہوئی اور حویلی میں جا گھسی۔ تمام کمروں میں جاگیردار کو تلاش کرتی رہی لیکن کہیں بھی اسے جاگیردار نظر نہ آیا۔ بالآخر ایک کمرے میں کھلی ہوئی کھڑکی میں کومل نے حیات صاحب کو بیڈ پر سوتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی کومل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ محبوب کے چہرے پر لگے ہوئے زخموں کے نشانات دکھائی دینے لگے تو انتقام بن گئی۔ ناگن بنے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں گھسی، دوبارہ انسانی روپ اختیار کیا، اندر سے دروازے کو کنڈی لگائی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے جاگیردار کے قریب ہوئی۔ اس کے سرہانے پر پڑی ہوئی بندوق ہاتھ میں پکڑی جو شاید اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی۔ اسے پکڑتے ہی کومل کہے لگانے لگی۔ جاگیردار حیات ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے کھڑی کومل کو دیکھ کر ابھی چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کومل نے بندوق کی نالی اس کے منہ میں دھسا دی اور گرجی، کیوں جاگیردار؟ تجھے کہا تھا نا کہ اگر ہم بچ گئے تو پھر نہیں بچے گا تو، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو میرے محبوب کا قیمہ بنانا چاہتا تھا نا، تو میرے محبوب کی آنکھیں نکالنا چاہتا تھا نا، تیرا سر میں کاٹوں گی اور تیری آنکھیں بھی نکال لوں گی۔ کومل بولے جا رہی تھی اور حیات صاحب کانپے جا رہے تھے۔ کومل نے ایک کہکہا لگایا اور ساتھ ہی اس کے کھلے ہوئے منہ میں گولی چلا دی۔ اس کی آنکھیں نکالیں، دروازہ کھولا اور چل دی۔ رات کی تنہائی میں جس قدر ہو سکتا تھا وہ تیز تیز بھاگتی رہی، گاؤں سے دور تک ہوتی رہی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے محبوب کو سنانا چاہتی تھی، اس کی موت کی خبر اپنے محبوب کو پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے نہیں ہو سکتا تھا، وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ کافی دور جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ کرن اور زاہد آج پھر کومل کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور شاید کومل کا محبوب اسے دیکھنے کو بیتاب تھا۔ کومل بھی آج بہت خوش تھی، وہ کسی نہ کسی طرح کھنڈرات تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ زاہد نے کہا، کرن تم نے کھنڈرات چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، جانتی ہو کومل وہیں کہیں ہے۔ اب وہ ہمیں کیسے تلاش کرے گی، کیسے ڈھونڈے گی ہمیں؟ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ وہ ضرور کھنڈرات میں جائے گی، ضرور ہمیں تلاش کرے گی، لیکن ہمیں وہاں نہ دیکھ کر مرجھا جائے گی۔ زاہد ایک ویرانے میں چھپا بیٹھا کرن سے کومل کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کومل کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ جان جان آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ جاگیردار وہاب نے پولیس والوں کو وہ جگہ بتا دی تھی اور دیکھا نہیں تھا، وہاں ہر طرف پولیس والوں کی گاڑیاں تھیں۔ اب پورا کھنڈر پولیس والوں کے قبضے میں ہے، وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کومل کو تلاش کر لیں گے، اگر وہ زندہ ہوئی تو مل جائے گی۔ میں نے اپنی مخلوق کو بھیجا ہوا ہے۔ ادھر کومل رات کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شام ہوئی، رات کا اندھیرا پھیلا تو کومل ناگن سے شہزادی بن گئی اور چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی کہ اسے ایک جگہ گاڑی کھڑی دکھائی دی تو وہ دوبارہ ناگن بن گئی۔ گاڑی کی دونوں لائٹیں جل رہی تھیں اور 3-4 آدمی گاڑی کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کومل نے غور کیا تو ان لوگوں میں سے جاگیردار وہاب دکھائی دیا، جس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ ویرانے سے ڈر رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک خستہ حال انسان کھڑا تھا اور ایک آدمی گاڑی کا پچھلا وہیل تبدیل کرنے میں مصروف تھا۔ اپنے محبوب کے دشمن کو دیکھتے ہی کومل کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر خون اتر آیا۔ وہ اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگی کہ ناگن کے غصے سے بھری پھنکار وہیل تبدیل کرتے ہوئے آدمی نے سن لی۔ یکدم چیخا، سانپ، ناگ! اتنا سننا تھا کہ جاگیردار وہاب چیخا، پکڑو پکڑو، مارو، گولی چلاؤ، جانے نہ پائے، ناگن ہے وہ، قاتل ہے۔ کومل یہ سنتے ہی ایک طرف جھاڑیوں میں ویرانوں میں تیزی سے رینگنے لگی۔ گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں لیکن کوئی گولی نشانے پر نہ لگی۔ وہ جس طرف بھاگ رہی تھی، گاڑی اس کے پیچھے بھاگی آ رہی تھی۔ سامنے کیا تھا کچھ خبر نہیں۔ تیزی سے رینگتے رینگتے کومل کچھ نہ دیکھ پائی اور ایک گہرے کنویں میں جا گری۔ نیچے گر کر وہ بار بار اوپر دیکھتی کہ کہیں اس کے دشمن سر پر تو نہیں آ پہنچے۔ وہ پانی میں چکر کاٹتے ہوئے چھپنے کی غرض سے بل تلاش کرتی رہی۔ ادھر گاڑی کے شور کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی کہ گاڑی پھنس گئی ہے اور وہ اسے نکالنے کی کوشش میں ہے۔ تلاش کرتے کرتے کومل کو ایک جگہ سے اکھڑی ہوئی اینٹ دکھائی دی، لہٰذا وہ اس میں گھس گئی۔ یہ خالی اکھڑی اینٹ نہیں تھی بلکہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ بآسانی بیٹھ سکتی تھی۔ شاید کسی بڑے ناگ نے یہ جگہ اپنے لیے بنائے رکھی تھی۔ وہیں رات بیت گئی۔ پھنسی ہوئی گاڑی کو انہوں نے نکال لیا تھا اور گاؤں کی طرف چل پڑے تھے۔ اکبر جان، دیکھ لیا تم نے، یہ وہی ناگن ہے جو سانپوں اور ناگوں کی فوج کے ساتھ کئی بار گاؤں پر حملہ آور ہو چکی ہے، کئی انسانوں کو ڈس چکی ہے۔ یہ اپنا روپ بدلتی ہے تو خوبصورت حسینہ بن جاتی ہے، اور جب ناگن بنتی ہے تو ہر کسی کو ڈس لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اپنا تمام زہر اس کی رگوں میں اتار دیتی ہے۔ نہ وہ چیخ چلا سکتا ہے، انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ جاگیردار، یہ تمہارا وہم ہے۔ ہزاروں سانپیں، ناگنے ان ویرانوں میں گھسے بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ وہی ناگن ہو۔
کوئی اور سانپ بھی تو ہو سکتا ہے، تمہارے دماغ پر ناگن کا بھوت سوار ہے اور کچھ نہیں۔ جب گاؤں جا کر گاڑی رکی تو ہر کسی کو پریشانی میں مبتلا پایا۔ مایوس کن اور اجڑے چہرے دکھائی دیے۔ لوگوں کی حالت دیکھ کر جاگیردار وہاب سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں ڈراؤنی شکلوں کے ساتھ چپ چاپ خاموش کھڑے ہو؟ جاگیردار صاحب، وہ بڑے جاگیردار۔ اتنا سننا تھا کہ جاگیردار وہاب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تیز تیز چلتے ہوئے حویلی پہنچا، وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ نمبردار فواد اور جواد کو خوفزدہ چہروں کے ساتھ پایا تو لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے تینوں آگے بڑھتے گئے۔ قریب پہنچ کر جب بڑے بھائی کی لاش کو خون میں لت پت نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پھٹے سر کے ساتھ دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ کس نے خون میں بھگویا ہے؟ کس نے نکالی ہیں آنکھیں؟ وہاب صاحب، ناگن نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ کل رات سے مرا پڑا ہے۔ کل رات ناگن اس حویلی میں آ گھسی اور بری طرح نوچا ہے اسے۔ نمبردار نے چند لمحوں میں تمام کہانی سے آگاہ کر دیا۔ دیکھ لیا انسپکٹر، آپ نہیں مانتے تھے میری باتوں کو، اب خود دیکھ لیں۔ اکبر جان خون میں لت پت حیات کی لاش کو بغور دیکھنے کے بعد تمام کہانی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکبر جان، اکیلی ناگن نہیں، 3 قاتل ہیں۔ ایک زاہد ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا کمی کمین، نہ جانے اس خبیث نے اپنی آنکھوں میں کیسی ایسی تیزابیت پیدا کر لی ہے کہ جسے دیکھتا ہے جلا ڈالتا ہے۔ ابا حضور اور چچا کو بھی اسی نے جلا کر پگھلایا ہے، اور قبرستان میں جتنی نئی قبریں بنی ہیں سب انہی تینوں کی وجہ سے ہیں۔ لوگ اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا ان کے کارناموں سے ڈرتے ہیں۔ اکبر جان، پکڑو انہیں، پھانسی کے تختے پر لٹکا دو، ٹکڑے کر دو ان کے۔ اتنے میں وہی اڑتے ہوئے بگولے بھنور دکھائی دیے۔ دیکھو اکبر جان، ان بھنوروں کو دیکھو، یہ سبھی جنات ہیں جو اپنے شکار کی تلاش میں ہیں۔ یہ سبھی گاؤں والوں کے دشمن ہیں۔ قریب کھڑے ہی بابا سائیں کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں، زبان چلنے لگی، پھونکے مارنے لگا اور اس کی پھونکوں سے اڑتے ہوئے بھنوروں سے آگ نکلتی اور دھوئیں میں بکھرتے جاتے۔ یہ منظر دیکھتے ہی جاگیردار وہاب کے ساتھ ساتھ سبھی کی توجہ بابا سائیں کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ جلا دوں گا، بھسم کر دوں گا، دھواں بنا دوں گا۔ چلو قبرستان، سائیں بابا نے گھورتے ہوئے کہا، ایک ایک کو جکڑ لوں گا، ایک ایک کو جلا دوں گا۔ یہ جناتی مخلوق میرے سامنے کچھ بھی نہیں، بے بس ہیں، جب چاہوں انہیں پکڑ سکتا ہوں۔ اب کوئی میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ میرے منتر کا صرف ایک لفظ ہی انہیں جلانے کے لیے کافی ہے۔ جلد ہی جاگیردار حیات خان کی لاش کو لے کر قبرستان چلنے لگے، انہیں جا کر دفن کیا اور اسی قبر کے پاس بابا سائیں بیٹھ گیا۔ بابا سائیں، اس شہزادی کو قابو کرو، اس حسینہ کو قابو کرو جو قتل و غارت برپا کیے ہوئے ہے۔